بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری ماؤں اور بہنوں۔ یہ جو بیٹیاں اللہ نے ہمیں دی ہیں، یہ دراصل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ عظیم دولت آپ کو جو اللہ نے دی ہے، اس کی ہمیں قدر بھی کرنی ہے، اس کی ہمیں حفاظت بھی کرنی ہے، اور اس کی صحیح معنوں میں تعلیم و تربیت کا بھی ہمیں لحاظ اور خیال رکھنا ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ مائیں اور بہنیں جب اپنی بچیوں کی تربیت، ان کی پرورش مذہب اسلام کے مطابق نہیں کرتی بلکہ بددینی کے مطابق کرتی ہے، تو حال اور انجام یہ ہوتا ہے کہ ان کے لباس، ان کے اخلاق، ان کی زبان اور ان کا کردار بدل جاتا ہے۔ لہذا اللہ نے اگر آپ کو بیٹی جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے تو آپ اس کا خیال رکھیں، اور اس سے زیادہ آپ اپنے اوپر شریعت کے مسائل کو، احکام کو اپلائی کریں۔ آپ حجاب کا، آپ حیا کی چادر کا، اپنے لباس کا، اور اپنی جو تمہارے کپڑے ہیں ان کا آپ کو خیال رکھنا ہے، تاکہ بچیاں جب دیکھیں اور ان کو پتا چلے کہ ہماری ماں اس قدر پردے کا اہتمام کرتی ہے۔ یقیناً پردہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ بہت عظیم چیز ہوگی، جبھی تو میری ماں نے پہنا ہے۔ لہذا میری پیاری ماں بہنوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اور ان 70 شعبوں میں سے ایک شعبہ، بہت بڑا شعبہ، حیا کا ہے، نہ حیا کا ہے۔ مذہب اسلام کے اندر جو عورت اور جو خاتون پردہ کرتی ہیں ان کو حیادار کہا جاتا ہے، ان کو مذہب اسلام کی مقدس شہزادیاں کہا جاتا ہے۔ لہذا آپ اپنی بچیوں کی تعلیم و تربیت کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب مائیں شروع سے اپنے بچیوں کے لباس کا صحیح طور پر خیال نہیں رکھ پاتی، بلکہ ان کے لباس کے چوز کرنے میں اور پسند کرنے میں غلط اور یوں سمجھیے بے پرواہی کا استعمال کرتی ہیں، اور ہاف کپڑوں کا استعمال کرتی ہیں، اور بچپن ہی سے بچوں کو عام طور پر لباس کے تعلق سے نہ سکھایا جاتا، نہ پڑھایا جاتا۔ حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اعضاء بچی کے کہ جن کو چھپانا ضروری تھا، واجب تھا، ان کو بھی پھر ننگا اور برہنہ کر دیا جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے بچیاں ایسے کپڑوں کو پہننا شروع کر دیتی ہیں اور ایسے لباسوں کو پسند کرنا شروع کرتی ہیں جو ایک دیندار گھرانے اور ایک مسلمان بچوں کو زیب نہیں دیتا۔ لہذا ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو شروع ہی سے اپنے بچوں کی لباس کا خاص طور پر خیال رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، نماز کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی خاتون نے یہاں تک بھی، یا باریک لپٹے میں بھی، یا اس کے بالوں کی چٹیاں چمکتی ہوئی، یا اس کا یہاں کا حصہ، یا یہاں کا حصہ، یا پھر چاقوں کے یہاں کا حصہ اگر کہیں سے بھی کھلا رہ جاتا ہے اور وہ نماز کی نیت باندھتی ہے، تو میری پیاری ماؤں بہنوں، علماء فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی ابھی نماز ہی شروع نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ نماز کی شرائطوں میں سے ایک بہت بڑی شرط یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا نمازی اپنے اعضائے مستورہ کو چھپائے، اور خاتون یعنی عورت کے لیے یہاں تک اپنے اسے کونیوں کو چھپانا ضروری ہے، ہاتھوں کو، اسی طرح ٹخنوں تک اپنے پیروں کو چھپانا ضروری ہے، اسی طرح اپنے بالوں کو چھپانا ضروری ہے، اسی طرح اپنے گلے اور اپنی گردن کو، اور اسی طریقے سے چاک کے جو علامتی نشان ہوتے ہیں، ان ساری جگہوں کو آپ کو چھپانا ہے، تاکہ آپ کا لباس، آپ کا کردار آپ کی حیا کی ضمانت دے۔ یہ بتلائے کہ یہ اسلام کی شہزادیاں ہیں اور یہ اس طرح کا لباس اختیار کرتی ہیں۔ لیکن میری پیاری ماؤں بہنوں، جب ہم غلط استعمال کرتے ہیں اپنے لباس کا، جب ہم احتیاط سے کام نہیں لیتے ہیں، ہماری بچیوں کی تربیت اور پرورش ہم اس انداز کی کرتے ہیں، تو عام طور پر یعنی جب ہماری بچیاں غلط صحبت کو اختیار کر لیتی ہیں، غلط سوسائٹی میں چلی جاتی ہیں، ان کا ذہن کی غلط ذہن سازی ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں جو معاملات نکل کر آتے ہیں وہ بہت زیادہ نازک اور سنگین ہوتے ہیں، اور بچیاں اپنی عزتوں کو داؤ پر لگا دیتی ہیں اور ننگے پن کا شکار ہو جاتی ہیں، اور گلی کے اور چوراہوں کے جو عام طور پر اوباش لڑکے ہوتے ہیں وہ بچیوں کو دیکھ کر اپنی نیتوں کو بگاڑتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ پھر موقع پاتے ہی بچیوں پر حملہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ لہذا اپنی بچیوں کو ان درندہ صفت لوگوں سے بچانے کے لیے بھی بہترین چیز اگر کوئی چیز ہے تو میری پیاری ماؤں بہنوں پردہ ہے۔ لہذا اس پردے کا ہم خاص طور پر خیال رکھیں اور اس کا احترام کریں۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں ان کی ہم قدر کریں، ان کو ضائع نہ ہونے دیں۔ قرآن کی آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ ان نعمتوں کو بڑھائے گا، نعمتوں میں اضافہ کرے گا، لیکن اگر ان نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو اللہ ان نعمتوں کو چھینے گا بھی، اور اللہ قیامت کے دن دردناک عذاب بھی دے گا۔ لہذا ہم اپنے بچوں کے لباس میں، ان کی تعلیم و تربیت میں، ان کے اخلاق و کردار میں ہم بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے بچیوں کی تعلیم کا اور خاص طور پر پھر اپنا بھی ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم مذہب اسلام کے اصول اور قواعد پر چلیں گے اور پردے کا صحیح انتخاب کریں گے، لباسوں کا صحیح چوز کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہماری بچیاں جب دیکھیں گی تو ان پر ایک گہرا اثر پڑے گا۔ لہذا اس بات کو آپ زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل کریں تاکہ ہماری بہنیں اپنی بچیوں کی تعلیم و تربیت میں خاص لحاظ رکھیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔